جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم سامعین کرام، آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا میں نبی بن کے آئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول مبعوث کیا گیا، تو اس زمانے میں بہت سارے کام ایسے پائے جاتے تھے جو شریعت کے بھی خلاف تھے اور انسانی طبیعت کے بھی خلاف تھے، اور ان کو زمانہ جاہلیت کے کام کہا جاتا ہے. بہت زیادہ تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ ان کے اوپر محنت کی، ان کو ختم کیا. انہی کاموں میں سے ایک کام فال کا نکالنا یا بدشگونی کرنا، بڑا خطرناک کام، بڑا عظیم جرم، جس کے اثرات آج بھی ہمارے زمانے میں نعوذ باللہ پائے جاتے ہیں. مسلمان ہونے کے دعویدار، مسلمان کہلوانے والے وہ آج بھی کچھ نہ کچھ ایسے کاموں کے اوپر عمل کرتے ہیں جن کے اوپر زمانہ جاہلیت میں عمل کیا جاتا تھا. زمانہ جاہلیت میں جب آپ کو سفر کرنا رہتا تھا، ان لوگوں کو سفر کرنا رہتا تھا، تو وہ فال نکالا کرتے تھے. فال سے مراد دیکھتے تھے کہ ایک پرندہ بیٹھا ہے، اگر یہ دائیں طرف اڑے گا تو میں سفر پہ جاؤں گا، اگر یہ بائیں طرف اڑے گا تو میں سفر پہ نہیں جاؤں گا. یا پرندے کو اڑایا جاتا تھا، اڑانے کے بعد اس کو چیک کیا جاتا تھا کہ اگر دائیں طرف گیا تو میرا جانا سفر کے لیے بہتر ہے، اگر بائیں طرف گیا تو جانا بہتر نہیں ہے. یا پھر بدشگونی لی جاتی تھی. بدشگونی سے مراد کہ جانوروں کے ذریعے، پرندوں کے ذریعے، دن رات کے ذریعے، دنوں کے ناموں کے ذریعے بدشگونی لی جاتی تھی کہ نہیں، ان دنوں میں، ان اوقات میں ان پرندوں کی آواز سن کے، ان پرندوں کو دیکھ کے یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے، جس کے اثرات آج بھی موجود ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ سب سے بڑا سوال اور سب سے اہم سوال اور سب سے مشہور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی گھر کے اندر کوے بہت آتے ہیں، کووں کی آوازیں آتی ہیں، کوے چونچے مارتے ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. وہ پرندہ ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، آپ کے گھر اپنی روزی روٹی کے لیے مارا آیا ہے. آپ کے گھر سے اس کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ملنے کے چانسز ہیں، اس لیے وہ آپ کے گھر کی دیوار کے اوپر بیٹھ کے، چھت کے اوپر بیٹھ کے چونچے بھی مارتا ہے اور آوازیں بھی نکالتا ہے. آپ کے چھت اس کے لیے محفوظ ہے، ہوا کے لحاظ سے محفوظ ہو سکتی ہے، موسم کے لحاظ سے محفوظ ہو سکتی ہے. آپ کے گھر سے نہیں، آپ کے پڑوسی سے اس کو کھانا ملنے کے چانسز ہیں. آپ کے گھر کے پاس کوئی بڑا درخت ہے، اس کے سائے میں آ کے ایک نہیں دسیوں جو ہے وہ کوے بیٹھتے ہیں اور آوازیں نکالتے ہیں. تو وہ اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنا شغل، اپنا کام کرنے کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں. آپ کو نقصان پہنچانا یا آپ کے گھر میں مہمان لانا یا نعوذ باللہ آپ کے گھر میں کسی کو موت دینا ان کووں کا کام نہیں ہے. ان کووں کی آوازوں سے اور چونچے مارنے سے یہ کام ہونے والے نہیں ہیں. عقیدہ مضبوط کیجئے، توحید اپنائیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حدیث پیغمبر نے بتائی، جو حکم دیا، اس کے اوپر اپنے ایمانوں کو پختہ کر لیجئے کہ پوری دنیا مل کے نقصان نہیں پہنچا سکتی اور پوری دنیا مل کے عزت نہیں دے سکتی اگر اللہ کی طرف سے عزت اور ذلت ہمارے مقدر میں نہیں ہے. تو خدارا ان جہلیت والے کاموں سے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو چھٹکارا دیجئے. کہا جاتا ہے جی کہ شام کے وقت جھاڑو نہیں پھیرا جاتا، صبح میں فلاں ٹائم میں جھاڑو نہیں پھیرا جاتا، اگر پھیر دیا جائے تو رزق اکٹھا ہو جاتا ہے، رزق ختم ہو جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جن کو شریعت کے اندر بدشگونی والے اعمال کہا جاتا ہے اور زمانہ جاہلیت والے کام ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہی کاموں کو مٹانے کے لیے آئے اور انہی لوگوں کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے آئے. اللہ ہمیں بھی نبی کے عاشق اور دیوانے ہونے کے ناطے ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.